چنانچہ ہیڈرن ان کا ادارہ تھا دارالقضاء، جہاں چوٹی کے ان کے فقہا اور لیڈر جو تھے ربائی، وہ بیٹھتے تھے اور فیصلے کرتے تھے۔ کسی مذہبی معاملے میں جو فیصلہ وہ کر دیتے تھے، یہ ان میں معاہدہ تھا، وہ فیصلہ جو ہے وہ پھر ایگزیکیوٹ کیا جائے گا، وہ فیصلہ آخری ہوگا ان کا۔ وہ خود تو سزا نہیں دے سکتے، سزا تو گورنر دے گا، لیکن یہ کہ اگر ہیڈرن جو ہے ان کا جو وہ ہے ادارہ ٹاپ کا، وہ اگر سزا دے دے، سلا دے، تو گورنر کو وہ سزا دینی پڑے گی، یہ ان کا طے تھا۔ تو اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مرتد قرار دیا، جو ہیڈرن ان کا سب سے اونچا ادارہ تھا۔ اس اعتبار سے ان کو جو ہے، لیکن جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ رسول تھے، وہ قتل نہیں ہو سکتے تھے، مغلوب نہیں ہو سکتے تھے، لیکن حضرت یحییٰ نبی تھے، ان کو وہی جو اس وقت کا جو یہودیوں میں سے جو بادشاہ تھا نام کا، جو ہیروڈ اینٹیپاس، یوں سمجھیے کہ اس نے کچھ بہت حرام کاری کی ہوئی تھی، شاید اپنے بھائی کی کسی بیوہ کو، وہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، بغیر اس کے کہ وہ عدت مدت پوری ہو پھر نکاح ہو، اسے اپنے گھر میں ڈالا ہوا تھا، اور اس کی جو لڑکی تھی اس کے اوپر بھی عشق آ گیا تھا، آپ کو دل آ گیا تھا، شادی بھی کرنا چاہتا تھا اس سے، اور اس کا ڈانس تھا، اس پر کہا مانگو کیا مانگتی ہو۔ تو اس نے کہا، اس لیے کہ حضرت یحییٰ جو ہے تنقید کرتے تھے بہت کہ یہ تم کیا حرام کام کر رہے ہو، تم نے جس طریقے سے جس عورت کو گھر میں ڈالا ہوا ہے، تم گناہ کر رہے ہو، تم شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو۔ اس کو کہا تھا یو ڈاٹر آف سن، اس لڑکی کو کہا تھا تم جو کہ گناہ کی بیٹی ہو، اور وہ ناراض تھے، وہ ملکہ بھی جو تھی اس وقت تھی، اور یہ اس کی بیٹی بھی بہت ناراض تھی۔ تو انہوں نے کہا، مجھے وعدہ لے لیا کہ دیکھو جو کہہ رہے ہیں، جو مانگوں گی مانگنا پڑے گا، ہاں مانگ لو، مجھے یحییٰ کا سر چاہیے۔ ایک دفعہ تو وہ کانپ گیا، اسے اندیشہ تھا کہ اگر یحییٰ کو میں نے قتل کر دیا تو یہودیوں کے اندر ہو سکتا بغاوت ہو جائے، لیکن پھر اس نے پھر تانا دیا، تم کیسے بادشاہ ہو، اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حکم دیا، اور وہ جیل میں تھے پہلے سے ہی، وہاں گیا اور جو ہے ان کا سر قلم کیا، لا کے پیش کر دیا۔ تو نبی جو ہے ان کی بڑی مدح ہوئی ہے سورہ مریم کے اندر، جب آپ پڑھیں گے تو ان کی شان جو ہے، لیکن نبی تھے، صرف رسول نہیں تھے۔ اور حضرت عیسیٰ رسول تھے، رسول قتل نہیں ہو سکتا، نبی قتل ہو سکتا۔ تو یہ قاعدہ جو ہے وہ بھی قرآن نے اس سائملٹینیس کنٹراسٹ کے حوالے سے سورہ آل عمران میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا تقابل کر کے بتا دیا۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس اعتبار سے میں جو آپ کو آیت سنا چکا ہوں، یہ جو جرائم جو ہے سورہ نساء کے اندر یہودیوں کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور ان کا یہ کہنا کتنا بڑا جرم ہے جو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ لیکن یہاں ایک عجیب کیفیت ہے، رسول اللہ کے رسول کو، عام طور پر اس کی کنسٹرکشن کو لوگ سمجھے نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں انہوں نے خود ہی کہا رسول اللہ، انہوں تو رسول اللہ کہتے ہیں تو قتل کیسے کرتے ہیں؟ یہ اللہ نے کہا، اچھا ان کا کہنا یہ کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیا۔ وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، رسول اللہ، ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، مسیح کو قتل کر دیا، وہ اللہ کے رسول کو۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بس مشابہت پیدا کر دی گئی ان کے لیے، شبہ میں ڈال دیا گیا ان کو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کے بارے میں وہ بس شکوک میں مبتلا ہیں، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور ہرگز قتل نہیں۔ یہ کلیئر سورہ نساء کی آیت نمبر 157 ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پھر کون قتل ہوا؟ واقعہ تو ہوا ہے، سولی کا واقعہ ایک ہسٹوریکل واقعہ ہے، پھر کون صلیب پہ چڑھا؟ حضرت عیسیٰ تو صلیب پر نہیں چڑھ سکتے، اس لیے کہ صلیب کی موت کو سمجھا جاتا تھا بہت ذلت کی موت ہے، بہت حقارت کی موت ہے، بہت ملعون موت ہے۔ تو جب عیسیٰ مغلوب نہیں ہو سکتے تو صلیب پہ کیسے چڑھا دیے جائیں گے؟ قتل ہونا تو بعد میں ہوگا نا، پہلے تو آپ صلیب پر لٹکائیں گے اس کو نا، تب وہ جب مرے گا تو کہیں گے قتل بھی ہو گیا، ہم نے قتل کر دیا۔
سلیب کیا ہوتی تھی یہ معلوم ہے آپ کو؟ ایک لمبی لکڑی، ایک جو ہے ٹرانسفرس آ جائے گی اس کے اوپر، اور اس میں سے یہ ہے کہ اس کے دونوں، ایک شخص کے جو ہے دونوں ہاتھ وہ نیل کر دیے جاتے تھے، یہ جو اوپر جو ہے کراس کا جو نشان ہے وہ کیلیں ٹھوک کر لگا دیے گئے، اور پاؤں دونوں جو ہے وہ پیروں کے اندر کیلیں ٹھوک کر وہ اس لمبی لکڑی کے ساتھ جو نیچے سے آ رہی ہے اس میں لگا دیے۔ اب وہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، اس کا جو حال ہے پتلا ہو رہا ہے، رفتہ رفتہ سسک سسک کر مرتا ہے، اسی لیے اسے کہتے ہیں بڑی ملعون موت ہے۔ ایک ہے آپ نے پھانسی دی کسی کو، ایک جھولا ڈھونڈتا ہے وہ گیا، ختم ہو گیا۔ آج کل تو کیا ہوتا ہے، کرسی پہ بٹھایا، ذرا کرنٹ چھوڑا اور گئے صاحب، وہ ٹیکا لگایا پتہ ہی نہیں چلا، اور پیٹ ٹیکے کے ساتھ آدمی مر گیا۔ یہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بدترین موت جو ہے سلیب کی موت۔ تو یہ واقعہ تو ہوا ہے سلیب کا، لیکن یہ کہ کون مرا؟ اب دیکھیے عیسائیوں کا کہنا کیا ہے، عیسیٰ صلیب پر چڑھے، وہاں فوت ہو گئے، مر گئے، پھر انہیں نکالا گیا، ایک قبر میں رکھ دیا گیا، لیکن قبر وہ جو تھی اس طرح نہیں تھی زمین میں کھودی ہوئی، بلکہ ایک پہاڑ کے اندر ایک چھوٹا سا کھو تھا، غار سی، وہاں رکھ دیا گیا، لیکن وہاں سے وہ زندہ ہو گئے۔ اگلے دن جب لوگ آئے تو دیکھا وہ قبر تو خالی ہے، عیسیٰ کہاں گئے؟ وہ زندہ ہو کر آسمان پر اٹھا دیے گئے، اور آسمان پر جانے سے پہلے وہ اپنے حواریین سے ملے بھی تھے، کہا میں زندہ ہوں۔ یہ ہے ان کا عقیدہ، اور اس کے بعد یہ بھی عقیدہ ہے کہ دوبارہ آئیں گے، قیامت کے قریب آئیں گے، یہ بھی عقیدہ۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نہ سولی پر چڑھے، نہ قتل ہوئے، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا۔ جیسے کہ آتا قرآن میں، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، اے عیسیٰ میں تمہیں قبض کر لوں گا، قبضے میں اپنے لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا دوں گا، رافعک الیہ، یہ قرآن مجید کا قول ہے۔ البتہ یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ آئے گی، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی ایک عظیم ترین نشانی ہوں گے کہ جب وہ آئیں گے، اور اس کے بعد جو ہے یا جو اینٹی کرائسٹ ہوگا، کہ جو کہ جھوٹا عیسیٰ ہوگا، جھوٹا دعویٰ کرے گا، جسے کہ مسیح الدجال کہا گیا، اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا، اسے قتل کرے گا، اور تمام یہودی اس کے بعد قتل ہو جائے، جو بھی اس وقت تک کفر پر قائم رہے گی۔ اگر ان میں سے کوئی اس وقت حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے تو وہ شاید بن جائے۔ بہرحال یہ ہے یہود، ان کا جو ہے قادیانیوں کا وہ عقیدہ کیا ہے، سولی پر تو چڑھا، گویا کہ ذلت والی بات تو ہو گئی، مغلوب تو ہو گیا، قرآن کی نفی اس پہلے کیوں، وما صلبوہ وما قتلوہ، تو گویا کہ سولی پر چڑھ گیا تو وہ بدترین جو ہے تکلیف، مصیبت، مشقت وہ ساری تو آ گئی، مغلوبیت تو آ گئی، لیکن یہ کہ اس کے بعد کہتے ہیں مرا نہیں، وہ ابھی وہ سسک ہی رہا تھا کہ اتار دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے جو شاگرد تھے، حواری تھے، انہوں نے مرہم پٹیاں کی، پھر وہ ٹھیک ہو کر چلا گیا کہیں اور، ہجرت کر گیا اپنی قوم سے جو ان کے خیال میں کشمیر ہے، اور یہاں آ کر وہ اپنی طبی موت مر گیا۔ بات اللہ ختم ہوا بات۔ ہم کیا کہیں، ہم تو صرف یہ کہتے رہے ہیں، 1300 برس تک ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارا ایمان ہے قرآن پر کہ ان پر نہ صلیب دیے گئے، نہ قتل ہوئے، انہیں اٹھا لیا۔ کب اٹھایا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا، کس مرحلے پر اٹھایا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا، پھر سولی پر کون چڑھا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا، لہذا کسی تفسیر میں آپ کو نہیں ملے گا، کہیں نہیں، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی تفسیر میں۔ یہ تو پچھلی صدی کے دوران جو پوپ کی لائبریری ویٹیکان میں، اس سے ایک نسخہ برآمد ہوا، انجیل برنباس۔ اب یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انجیلیں 104 تھیں، جن میں سے 4 جو ہے سلیکٹ کی گئی ہیں، 100 انجیلیں اور ہیں جنہیں وہ اپوکریفل کہتے ہیں، غیر مستند انجیلیں، اپوکریفل، اور یہ ہے کینونیکل، قانونی، یہ ہے کہ جو مستند ہے 4، لیکن جو 100 اور ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے برنباس، اور برنباس کے بارے میں عیسائی مانتے ہیں کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے ایک تھے۔ وہ انجیل نکل آئی، اب وہ چھپ بھی گئی۔ کراچی میں ایک ادارہ ہے خاص طور پر، باوانی جو سیٹ ہیں ان کا بنایا ہوا ادارہ ہے، تو وہی چھاپتے بھی ہیں۔ ایک زمانے میں تو کافی تقسیم بھی کر رہے تھے، اب مجھے معلوم نہیں۔ اس نے سارا قصہ بیان کیا۔ قصہ کیا ہے؟ بہت دلچسپ قصہ ہے، پوری تفصیل سے،
ایک شخص جو کہ حضرت مسیح کے حواریین میں شامل ہو گیا وہ تھا جیوڈاس اسکیریوٹ۔ یہ شخص اصل میں تھا ایک زیر زمین تنظیم وہاں چل رہی تھی، زیلوٹس انڈر گراؤنڈ موومنٹ، تاکہ ہم رومنوں کی حکومت یہاں سے ختم کریں اور اپنی پوری حکومت اور آزادی حاصل کریں۔ ان میں سے یہ بھی تھا، ان کا سرغنہ تھا برابس، برابا ڈاکو سے کہا جاتا ہے، برابس۔ ظاہر بات ہے کہ قانون شکن تھا تو ڈاکو ہی تھا۔ اچھا، ان میں سے یہ شخص جو ہے، اس نے جیوڈاس نے حضرت عیسیٰ کے معجزے دیکھے بہت، اور اتنا یقین ہو گیا اسے کہ یہ شخص جو ہے عیسیٰ، یہ ایک مرتبہ اگر رومیوں پر لعنت بھیج دے، کرس کر دے، تو رومی ختم ہو جائے۔ لیکن ان سے کئی دفعہ جو ہے پھیر ڈال کر، ہیر پھیر کے ساتھ کوشش کی گئی کہ رومیوں کے خلاف وہ کوئی جو ہے وہ لعنت ملامت کر دے، وہ نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، کیوں نہیں کرتے تھے، یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ منہاج عیسوی کیا تھا، منہاج موسوی کیا تھا، منہاج محمدی کیا تھا، ان میں فرق ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، سورہ مائدہ میں آیا، تمام رسولوں کے لیے ہم نے ایک ایک منہاج، ایک ایک شریعت علیحدہ علیحدہ دی ہے۔ 12 منہاج عیسوی کچھ اور تھا، تو یہ نہیں کہتے تھے۔ اب اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے ڈاکو سرغنے سے اجازت لے کر ان کے حواریین میں شامل ہو گیا، اعتماد حاصل کیا، اور بار بار کوشش کی کہ یہ بددعا دے دیں، رومیوں کو نہیں دی۔ اب اس نے سوچا کہ انہیں اگر ذاتی طور پر تکلیف پہنچے گی تو زبان سے کلمہ نکل ہی جائے گا نا، کوئی لعنت کا۔ اس نے پکڑوایا حضرت عیسیٰ کو، کیونکہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا ان کے قتل کا، ہیڈرن جو ہے ادارہ وہ دے چکا تھا، اس کا فتویٰ تھا یہ واجب القتل ہے، یہ مرتد ہے، لہذا اس کو قتل کر دیا جائے، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ رومی گورنر تک پہنچایا جا چکا تھا۔ رومی گورنر یہ یہاں تک کا، یہ سینٹ جو متی کی انجیل ہے اس میں موجود ہے، بھائی ہمارے پاس تو اس کا کوئی جرم نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی ایسی بات اس کی نہیں ہے جس سے کہ ہم اسے واجب القتل قرار دیں۔ ان کا نہیں، ہمارا حکم ہے، ہمارا فیصلہ تمہارا طے ہے، چاہے مذہبی معاملے میں کوئی فیصلہ ہمارا ہوگا تو تمہیں جو ایگزیکیوٹ کرنا ہوگا۔ بہرحال اس وقت حضرت مسیح روپوش ہو گئے گرفتاری سے بچنے کے لیے، ایک باغ میں تھے وہ، وہاں پر رات کے وقت انہوں نے اپنے حواریین کے ساتھ لاسٹ سپر کہتے ہیں اس کو، لاسٹ سپر کھانا کھایا، آخری کھانا تھا، اور اس کے بعد اس میں فرمایا آج کی رات تم میں سے ایک میرے خلاف غداری کرے گا۔ یہ کہہ کر حضرت مسیح تو ایک کوٹھڑی میں چلے گئے، جو ہوتی ہے باغ کے اندر، کوئی کھرپے ورپے جو ہے، کوئی وہاں پہ کسیاں رکھی ہوئی، تو اس میں خود جا کر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اپنے حواریین سے کہا کہ تم بھی عبادت کرو، وہ حواریین سو گئے۔ اب یہ اسکریوٹ جو ہے یہ اٹھا، یہ گیا رومیوں سے جا کر کہا میں پہنچا دیتا ہوں عیسیٰ تک، پکڑوا دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ 30 ان کے آدمی آئے، اس سے کہا باغ کے باہر کھڑے رہو تم، میں اندر جاؤں گا، تھوڑی دیر کے بعد تم آنا، جسے میں کہوں اے میرے استاد، پکڑ لینا اسی کو۔ یعنی رومنس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے عیسیٰ، لیکن یہ کہ یہ تو یہودیوں کو معلوم تھا نا سب کو۔ ہوا کیا کہ وہ جب اندر آیا ہے اور کوٹھڑی میں داخل ہوا، اسی وقت اس کی شکل بدل دی گئی حضرت مسیح کی، شبہ لہم، مشابہت پیدا کر دی گئی، شبیہ بدل دی گئی، اور چھت پھٹی، 4 فرشتے اترے اور حضرت مسیح کو لے کر آسمان پر چلے گئے۔ تو باہر آیا وہ، تو جیسے ہی وہ یہ باہر آیا، وہ باقی ہماری جاگ گئے، اے ہمارے استاد، اسی وقت جو ہے وہ رومی داخل ہو گئے، تو پکڑ لیا۔ تو اصل میں گرفتار ہوا ہے برنباس کی انجیل کے مطابق جیوڈاس اسکریوٹ، وہ سولی چڑھا ہے، لعنتی موت اس پر آئی۔ کیوں آئی ہے؟ غداری کی اس نے، بٹرے کیا حضرت مسیح علیہ السلام کو، تو وہ تو مستحق تھا، کوئی ظلم نہیں تھا۔ اگر عیسیٰ کی جگہ کسی اور کو دے دیا جاتا ایسے کسی کو پکڑ کر، تو وہ تو ظلم ہو جاتا نا، اس کا تو کوئی جرم نہیں تھا، تو یہ تو واقعی مجرم تھا۔ وہ سولی چڑھا ہے اور حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا۔ یہ ہے وہ ساری تفصیل جو کہ انجیل برنباس کے اندر موجود ہے، دی گاسپل آف آور لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ برنباس، یہ اس کا نام ہے، ایونجیلیم برنابے، یہ جو ہے یونانی زبان میں اس کا نام ہے، یا لیٹن میں۔ پر یہ ہے معاملہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے
کہ عقلی طور پر رسول نہ مغلوب ہو سکتا ہے نہ قتل ہو سکتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے ماں صلبوہ و ماں قتلوہ. لیکن یہ کہ اگر یہودی اگر جو قادیانی مانتے ہیں سولی چڑھ گئے تو صلیب تو ہو گئی، قرآن کی نفی تو ہو گئی، ہاں مرا نہیں، یہ دوسری بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رسولوں کے باب میں اللہ کا قانون کیا ہے. اگر کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا اور اس قوم نے بحیثیت مجموعی انکار کر دیا، رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، پوری قوم ہلاک، اور رسول اور اس کے جو چند ساتھی ایمان لے آتے تھے وہ وہاں سے ہجرت کر کے چلے جاتے تھے. لیکن ہجرت کر کے جاتے تھے تو اس کے بعد کسی اور مقام پر کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، پھر وہاں پر ایک قوم انہوں نے جو ہے اپنا مرکز بنایا، ایک نئی امت کھڑی ہو گئی. اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ قوم عاد ختم ہوئی حضرت ہود علیہ السلام کو ریجیکٹ کرنے کے باعث ہلاک کر دی گئی. حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر، یہ قوم عاد تھی عرب کا جزیرہ نما عرب کے جنوبی علاقے کے اندر جو اب صحرا ہے، بہت بدترین صحرا ہے، الربع الخالی جسے کہتے ہیں، خالی ہے، وہاں کوئی زندگی کے آثار ہے ہی نہیں، نہ کوئی پتیاں ہیں، نہ کوئی گھاس ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی حیوان، کچھ نہیں. الربع الخالی بدترین صحرا ہے. وہ صحرا ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز ٹکتی نہیں ہے، جو چیز اوپر ہوگی وہ دھستی چلی جائے گی، اندر چلی جائے گی. ورنہ عام صحرا کے اندر ریت کے اوپر اونٹ بھی چلتا ہے، انسان بھی چلتے ہیں، لیکن اس میں نہیں. تو یہاں پر قوم عاد جو ہے آباد تھی، اور اب جو ہے وہ سیٹلائٹ سے دیکھ لیا گیا ہے کہ قوم عاد کا جو بڑا بادشاہ تھا شداد، اس نے جو جنت بنائی تھی وہ موجود ہے زیر زمین، اسی صحرا کے نیچے دفن شدہ موجود، جس کو کہا گیا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ایسے ایسے ستونوں والا جیسے پہلے دنیا میں بنے ہی نہیں تھے. وہ قوم عاد تھی، بڑی زبردست قوم تھی، قوم جبارین. لیکن یہ کہ اس کے بعد ہلاک ہو گئی. اب حضرت ہود اپنے مسلمان ساتھیوں کو لے کر نکل گئے، جزیرہ نما عرب کے مغربی کونے میں جا کر، شمال مغربی کونے میں آباد ہو گئے. وہاں ایک نئی قوم پیدا ہوئی، سمود. اب یہ اسلامی بستی بن گئی، لیکن اس کے اندر بھی پھر بعد میں زوال آیا، پھر وہاں نبی بھی آئے. لیکن اس کے بعد یہ کہ آخری رسول بھیجے گئے حضرت صالح، اور وہ بھی ہلاک ہوئے کیونکہ حضرت صالح کو انہوں نے رد کر دی. تو یہ میں نے مثال دی ہے آپ کو کہ رسول جو ہے وہ وہاں سے اگر ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کر کے وہ یہ نہیں جان بچا کے جا کے گمنامی میں کہیں مر گیا. وہ تو جا کر اپنے ساتھیوں کو لے کر جائے گا، اور جا کر جو ہے وہاں پر جو ہے ایک نئی جگہ پر آباد ہوگا، ایک نئی تہذیب ابھرے گی. تو یہ تو نہیں ہوا، یہ گمنام ہو کر آ کر کشمیر میں مر گیا تو اس کی کیا حیثیت ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا تو اگر ہجرت کرتے، یا جب انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میرے قتل کا فتویٰ ہو گیا ہے، تو آپ وہاں سے ہجرت کر سکتے تھے. لیکن اپنے ساتھیوں کو تو لے کر جاتے نا، اپنے حواریین کو لے کر جاتے، اور کہتے ہیں 12 حواریین کے علاوہ اور بھی کوئی 70 کے قریب لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے، ان کو لے کر جاتے، کسی جگہ جا کر آپ آباد ہوتے، وہاں ایک نئی جو ہے بستی بنتی، وہاں مسلمانوں کی ایک آبادی ہوتی. تو ان میں سے تو کوئی شے بھی نہیں ہوئی، بات ہی ختم ہوئی. لہذا عقلی طور پر بھی یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی، خلاف عقل ہے، قرآن کے اصولوں کے خلاف ہے کہ وہ پھولی چڑھے ہوں لیکن مرے نہ ہوں، پھر اتر گئے تو مرہم پٹی کر دی. اچھا، کیا رومنوں کو اور یہودیوں کو پتہ نہیں چلا کہ مریم پٹی ہو رہی ہے اس کی اور عیسیٰ مرا نہیں ہے؟ اگر ان کے پتہ چل جاتا تو کیا وہ چھوڑ دو؟ اب مرہم پٹی کے بغیر تو 12 جو شخص سولی پر لٹکا رہا ہے وہ تو تقریباً مردہ ہی ہوتا ہے نا. وہ چلیے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا امکان ہو کہ اس کی نبض ابھی چل رہی ہو اور وہ اتار لیا جائے اور مرہم پٹی کر لی جائے تو بچ جائے. لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد وہ اگر وہاں سے ہجرت کرتے تو وہاں سے وہ اپنے حواریین کو لے کر جاتے اور کسی نئی جگہ پر جا کر آباد ہوتے. ان دونوں اعتبارات سے یہ بات ناقابل قبول ہے، ناقابل یقین. لیکن اسی مسئلے کو لے کر انہوں نے، جو جیسا کہ میں نے بتایا تھا، وفات ہو گئی، کیسے ہو سکتا ہے ہمارے نبی جو سید المرسلین ہے وہ تو زیر زمین دفن ہو گئے اور یہ جو آسمان پر اٹھا لیے گئے، یہ کیسے ہو سکتا؟ بس اس کے اوپر عام لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے، اور خاص طور پر وہ سائنٹیفک مائنڈ جو بن گیا تھا، تو چونکہ سائنس کے اس خاکے کے اندر وہ بات فٹ نہیں بیٹھتی، لہٰذا ان لوگوں نے اس کو قبول کیا. اب یہ کہ یہ جو واحد استثناء ہوا ہے یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا. ویسے حضرت مسیح کی پوری شخصیت مستثنیٰ ہے، بن باپ کے تو کوئی اور رسول پیدا ہوا ہی نہیں، نہ نبی پیدا ہوا.
پھر وہ معجزے جو حضرت مسیح کو ملے کسی نبی کو نہیں ملے. حضرت صالح کو ایک ہی معجزہ ملا تھا نا ایسا کہ لوگوں نے کہا کہ تم یہ اس چٹان میں سے ابھی ایک گابن اونٹنی برآمد کر کے دکھا دو، وہ دکھا دی گئی، پھر ہلاک کر دیے گئے. لیکن جو اور معجزے حضرت مسیح کو دکھائے وہ بچپن میں بولے ہیں، گود میں تھے یا پگھوڑے میں تھے، بولے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. یہ بات نہ ہوتی تو حضرت مریم کے کیا حشر کرتی قوم کہ تمہاری بغیر شادی کے یہ کہاں سے لے آئی ہو تم، یہ تو ولد الزنا ہے. تو یہ سارا معاملہ جو ہے حضرت عیسیٰ بولے ہیں وہاں پہ، خود وہ بچہ بولا. اب اس کے بعد بولنے کی لوگوں کے اندر کیا گنجائش تھی؟ زندہ کو مردہ کر دینا، ثم بإذن اللہ، مردہ زندہ ہو گیا. اور تخلیق حیات، ایک پرندہ بنانا گارے کا، پھونک مارنا اور اڑتا ہوا پرندہ بن جائے. ایک کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرنا اور کوڑ ختم. ایک مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرنا اور بینائی آ گئی. یہ سارے معجزات کی مستثنا شخصیت. ان کا یہ استثناء کیوں کیا گیا؟ یہ بڑی تلخ بات ہے، یہ یاد کر لیجیے. کیونکہ یا تو قوم اسی وقت ہلاک کر دی جاتی جیسا کہ ہوا قوم نوح، قوم ہود، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب. یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور صدوم اور عمورہ کی بستیاں جہاں حضرت لوط بھیجے گئے، اور آل فرعون جو ہلاک کیے گئے. یا تو پوری قوم ہلاک کی جاتی؟ نہیں. یہ یوں سمجھیے کہ اس پورے معاملے کو درمیان میں سے ایک وقفہ دے دیا گیا، حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا اور حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے. یہ کیوں کیا گیا؟ اب اس میں بڑی تلخ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے لیے قبول کرنا آسان نہیں، حلق سے نیچے اٹھنے کی مشکل سے. اس قوم کو زندہ رکھا گیا ہے جو ملعون اور مغضوب علیہم قوم ہے. سب سورہ فاتحہ میں مفسرین لکھتے ہیں ضالین، یہ نصارہ ہیں، اور مغضوب علیہم یہ یہودی ہیں. اور قرآن کہتا ہے لعن الذین کفروا من الکتاب علی لسان داؤد عیسی ابن مریم، لعنت کی گئی ایک ملعون اور مغضوب قوم کے ہاتھوں. آخری امت محمد اور اس کا بھی بہترین حصہ، اس پر عذاب ان کے ہاتھوں آئے. عربوں پر عذاب یہودیوں کے ہاتھوں، اس لیے ان کو بچایا گیا. یہ میں نے کئی دفعہ واقعہ سنایا، مولانا اسلائی صاحب بتایا کرتے تھے، چونکہ وہ راجپوت تھے، یو پی کے راجپوت مشرقی حصے کے، کہ ہمارے ہاں کوئی نوجوان اگر کوئی بڑی گری ہوئی حرکت کرتا تھا تو اس کے سر پر چمار کے ذریعے، چمار کے ہاتھوں جوتا لگوایا جاتا تھا. اگر راجپوت کے سر پر راجپوت کا جوتا گرا تو چلو تکلیف تو ہوئی، لیکن یہ کہ راجپوت کا جوتا گرا ہے نا، پڑا ہے. لیکن راجپوت کے سر پر چمار کا جوتا، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، وہ تکلیف بھی ہے جوتا کھانے کی اور انسلٹ ہے کہ ایک چمار مار رہا. یہ امت سب سے خیر امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس. اس کے لیے عذاب بھی بدترین آئے گا. اور کن پر آئے گا؟ اس امت کا جو اصل نیوکلیس ہے عرب، جس کے بارے میں حضور کی حدیث موجود ہے ویل للعرب، عرب کے لیے بہت بڑی ہلاکت. اور آج ہماری نظر میں آ رہا ہے وہ ملعون اور مغضوب علیہم قوم، ان کے سینے کے اندر خنجر کی طرح بھونکی گئی ہے. اور 30 کروڑ کے قریب عرب بے حمیتی، بے غیرتی، بزدلی، کمزوری، ذلت، مسکنت کی مثال بنے ہوئے. کوئی بول سکتا ہے اس اسرائیل کے خلاف؟ کوئی بول سکتا ہے؟ 30-35 لاکھ آدمی ہے اسرائیل کے اندر یہودی، اس سے زیادہ تو امریکہ میں 50 لاکھ کے قریب، کل 1.25 کروڑ آدمی ہے یہ یہودی پوری دنیا کے اندر. لیکن دیکھیے جو چاہتا کرتا ہے. جب چاہا اس نے عراق کے ایٹمک انسٹالیشن کو تباہ کر دیا، اور سعودی عرب کی فضا میں اس کو فیول کیا ہے انہوں نے، دوبارہ ری فیولنگ جو ہوئی ہے ان کے جہازوں کی، وہ سعودی عرب کی فضا میں ہوئی. یہ صورت جو ہے عربوں کے اوپر. اور اب جو آنا ہے آرمگیڈان، کیونکہ پوری عیسائی دنیا یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور یہ رومی ایک حدیث کی روح سے 80 علم لے کر حملہ آور ہوں گے تم پر، اور یہ ہوگا مڈل ایسٹ میں. آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے 3rd ورلڈ وار جو ہونے والی ہے وہ مڈل ایسٹ میں ہوگی. اور میں ٹوائنبی کا قول آپ کو سنا چکا ہوں، 1950 کا قول ہے اس کا. یہ اس وقت تک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. سارا تصادم جو ہو رہا تھا وہ ایک طرف روسی اور اس کے ساتھی تھے، روس اور اس کے ساتھی، دوسری طرف یہ مغربی یورپ اور امریکہ تھا.
کوئی مسلمانوں اور عیسائیوں کی کسی جنگ کا تو کوئی امکان نظر ہی نہیں آتا تھا. لیکن اٹائنبی نے کہا ہے، جو سب سے بڑا فلاسفر آف ہسٹری ہے 20ویں صدی کا، کہ اب جو جنگ ہوگی بڑی، جو اس نیکسٹ سینچری کی 21 سینچری کی، وہ در حقیقت کمیونزم کے درمیان اور کیپٹلزم کے درمیان نہیں ہوگی، بلکہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان. یہ میں اس کا حوالہ بھی پورا آپ کو دے چکا ہوں، اس نے یہ کہاں یہ بات کہی. تو یہ ہے، یہ بات جان لیجیے. اب مڈل ایسٹ میں ہوگی، گریٹر اسرائیل بنے گا. حدیث میں خبریں، یہ سارے مسلمان ممالک تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے مسلمانوں. یہ عراق اور اردن اور یہ اور وہ، یہاں تک کہ ترکی، سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ نکل جائے گا. البتہ مدینے کا جو ان کا پروگرام ہے اس کو اللہ نہیں پورا ہونے دے گا. مدینے میں داخلے کی ان کو اجازت نہیں ملے گی. بہرحال یہ سارا کچھ ہونے والا ہے. وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور کی ایک حدیث کے مطابق ایک شخص کے 1000 بیٹے ہوں گے تو 999 ختم ہو جائیں گے ایک بچے کا. یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنی خوریزی ہوگی کہ پوری زمین اٹھ جائے گی لاشوں سے. تو پرندہ جو ہے، کوئی ایک تو پرندے ہوتے ہیں کہ جو مردار خور ہے، گدھ ہے، وہ تو بڑی خوشی سے اتریں گے، تناول فرمائیں گے لاشوں کو. اسی طریقے سے کوے ہیں، چیلے ہیں. لیکن جو نفاست پسند پرندے ہیں وہ لاش کے اوپر اترنا نہیں چاہتے. تو ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا، اسے کہیں زمین پر اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، لاشیں ہی لاشیں ہوں گی. یہاں تک کہ وہ تھک ہار کر اس کے جو ہے پر جواب دے جائیں گے، گرے گا تو لاش پر گرے گا. یہ وقت آنے والا، اور یہ یہودیوں کے ہاتھ میں، یا یہودیوں کے جو سپورٹرز ہیں اس وقت، جو ان کے ہاتھ میں آلہ کار، ان کے ہاتھ میں آنا. میرے نزدیک اس کام کے لیے اس ملعون قوم کو، کہ جو حضرت عیسیٰ کے زمانے سے ملعون ہو چکی، اس کو باقی رکھا گیا ہے. اسے یہ موقع دیا گیا ہے. اس نے اسرائیل بنا لیا ہے. تقریباً 2000 سال کے بعد وہ دوبارہ آ کر آباد ہوئے اس سرزمین میں جہاں سے نکال دیے گئے تھے 70 عیسوی کے اندر. یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو در حقیقت میرے نزدیک اللہ عالم حکمت خداوندی اس میں یہ ہے، انہیں روک کر رکھا گیا ہے اور حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا. پھر وہی عیسیٰ آئیں گے اور انہی کے ہاتھ میں یہ ہلاک ہوگا. سوائے اس کے، چونکہ جو ایک میں نے آپ کو کئی دفعہ حوالہ دیا ہے، فلاڈلفیا ٹرمپٹ ایک رسالہ نکلتا ہے پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کا. انہوں نے یہ لکھا ہے، اس نے لکھا ہے ایک پرچے کے اندر کہ جب حضرت مسیح آئے گی، اینٹی کرائسٹ ہوگا. وہ لکھا اس نے کہ وہ یہودی ہوگا، حالانکہ وہ پرو یہودی ہے. وہ جتنے بھی یہ جو کرسچن زائنسٹ ہیں، یہ تو یہودیوں سے بڑھ کر زائنسٹ ہیں، ان کے بڑے سپورٹر ہیں. تو لیکن اس نے لکھا ہے اینٹی کرائسٹ ول بی اے جیو. ابھی کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا نوسٹریڈیمس کا بڑا چرچا ہو گیا تھا، اس کی جو ہے وہ پیشن گوئیاں، اور یہ کہ ایک مسلمان ہوگا اینٹی کرائسٹ، اور صدام کے بارے میں اشارے کیے جا رہے تھے کہ وہ اینٹی کرائسٹ ہوگا وغیرہ وغیرہ. لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اینٹی کرائسٹ یہودی ہوگا، اور اس نے لکھا 80% یہودی قتل ہو جائے گا. یہ میں نے ایک تعویل کی ہے اپنے ذہن میں کہ 20% شاید وہ ہو جو حضرت عیسیٰ کی جو سیکنڈ کمنگ ہے، آمد ثانی کے موقع پر ان پر ایمان لے آئے اور وہ بچ جائے. لیکن جو بھی حضرت عیسیٰ کا انکاری ہوگا وہ ختم کر دیا جائے گا. جیسے قوم نوح ختم ہوئی، قوم ہود ختم ہوئی، قوم عاد ختم ہوئی، قوم صالح ختم ہوئی، اسی طریقے سے. تو یہ قانون خداوندی پورا ہونا ہے. بس ایسے ہی ہے جیسے کسی کو پھانسی کا حکم تو ہو گیا ہو لیکن ابھی ایگزیکیوشن نہ ہوئی ہو. ہوتا ہے 2 سال 3 سال گزر جاتے ہیں کہ پھانسی کا حکم ہے، لیکن یہ کہ اب وہ پھانسی نہیں ہو رہی ہے، وہ اپیلوں در اپیلوں معاملہ چل رہا. یہ ہے میرے نزدیک واللہ عالم، اللہ تعالیٰ نے یہ کوڑا ان مسلمانوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. جتنا اونچا مقام اللہ نے دیا عربوں کو، ان میں حضور کو اٹھایا، ان کی زبان میں اپنا آخری کلام نازل کیا، تو ان کی ذمہ داری بھی بہت ہے. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے.